السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الحمد للہ ثم الحمد للہ. اب ہم لوگ ایک سیریز اسٹارٹ کر رہے ہیں روزانہ قرآنی ہدایت کے نام سے، اور اس میں ہر روز 5 منٹ جو ہے وہ ہم قرآن پاک کو دیں گے، جس میں ہمارا مقصد ہوگا کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ سکیں. ہم ہر ایک ایک آیت کو اس طرح سے سمجھ سکیں کہ ہم اپنے آپ کو یہ کہہ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیغام ہمیں دیا ہے ہمیں وہ سمجھ آ گیا ہے، اور اب ہمارا نیکسٹ کام ہے اس پر عمل کرنا. یعنی عمل سے پہلے پہلے جیسے کہتے ہیں نا، پڑھنا اور سمجھنا، وہ چیزیں ہم اس سیریز میں کور کر لیں گے. اور پھر انشاءاللہ عمل تو آپ نے خود کرنا ہے، آپ اس پہ عمل بھی کریں گے، اور انشاءاللہ 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 مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کی تبلیغ بھی کریں گے، آپ لوگوں کو بھی سکھائیں گے. آپ کو خود کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ خود بھی سیکھ سکیں اور پھر باقیوں کو بھی سکھائیں. دیکھیں ایک حدیث ہے نا، سہیل بخاری کی 5027، یہ میرے اسکرین پہ بھی شو ہو رہی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سکھانے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں پہلے خود آئے. جب ہم ایک ایک آیت کو سمجھ لیں گے، اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں گے، تو ہم اس قابل ہو سکیں گے ہم دوسروں کو لوگ کو بھی سکھائیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں. اچھا، ایسا ہے کہ کتنے مفسر ہیں، آپ مختلف لوگوں کی تفسیر پڑھتے ہیں، اور قرآن کا ایک ایسا خوبصورت معجزہ ہے کہ آپ جب بھی اس کو کسی بھی تفسیر، کسی کی بھی تفسیر سے پڑھیں گے نا، آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل ایک نئی چیز آپ پڑھ رہے ہیں. یہ ہر انسان کا اپنا ایک سوچ کا انداز، اس کے تدبر کرنے کا انداز، اس کو اس چیز کے سمجھنے کا انداز اور پھر بیان کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. تو کوشش تو میں یہی کروں گی کہ اس میں اتنی آسان زبان استعمال کی جائے کہ آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے. اور کچھ سیکوینس اس طرح سے ہوگا ہمارا کہ ہر روز جو 5 منٹ ہوں گے، اس میں چاہے ایک آیت ہو چاہے دو ہو. دیکھیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوالٹی میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. اگر ایک ہی آیت آپ نے ایک دن میں سیکھ لیا ہے اور آپ کو اتنے اچھے طریقے سے وہ سمجھ آ گئی، آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا، آپ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اس آیت سے میں نے کیا سیکھا اور جو سبق مجھے ملا ہے اس کو میں اپنی زندگی میں کس طرح سے اپلائی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، تو یقین جانے یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک نعمت ہے جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی. تو ایک ہو سکتی ہے، دو چھوٹی ہو تو دو بھی ہو سکتی ہیں، تین بھی ہو سکتی ہیں، میکسیمم تو ہم جتنا بھی علم حاصل کرنا چاہیں وہ ظاہری بات ہے ہمارے اپنے تک ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہم بس شروع کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ کیا 5 منٹ دن میں کتنے منٹ ہیں؟ 24 گھنٹوں میں سے پھر آپ گھنٹہ دیکھیں، اور گھنٹہ بھی نہیں، صرف 5 منٹ آپ نے نکالنے ہیں. تو مجھے یہ ضرور بتائیے کہ کیا 5 منٹ پہ بھی کوئی حجت ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس 5 منٹ بھی نہیں تھے قرآن کو دینے کے لیے؟ آف کورس نہیں ہو سکتی. آپ 5 منٹ 10 منٹ تلاوت کریں اور 5 منٹ کی یہ سیریز دیکھ لیں، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ شیئر کریں، جو آپ سیکھتے ہیں وہ شیئر کریں ان کے ساتھ، اپنے الفاظ میں ان کو ایکسپلین کریں، اپنے فرینڈز کا سرکل بنائیں، آپس میں ڈسکس کیا کریں تمہیں اس آیت سے کیا سمجھ آئی ہے، مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے، میں نے اس مفسر کو پڑھا اس نے یہ کہا، آپ نے اس مفسر کو پڑھا اس نے یہ کہا. تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا. جب کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، اس سے جڑتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے عمل کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. چلے آئیں آج کے اس 5 منٹ میں ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کرنے کیا جا رہے ہیں. دیکھیں، جب تک ہم کسی چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا نا ہم اس سیریز کے اندر کیا پڑھیں گے، یا ہم وہ کیوں کر رہے ہیں، یا ضرورت ہی کیا تھی اس چیز کی. تو نہ تو موٹیویشن ہوتی ہے اس کو کرنے کی، اور نہ ہی ہمیں اس کے بینیفٹس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو جب ہمیں ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں نا، کچھ آئی گیس یہ سائیکولوجیکل نیچر بھی ہے انسان کی، کہ جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے یہ فائدہ دے گی، تو وہ اس کو جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے مجھے اس سے فائدہ ملے گا. چلے دیکھتے ہیں ہم. دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ہم میں سے، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اگر ہم سب سے بہترین بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم قرآن سیکھیں بھی اور دوسروں کو سکھائیں بھی. آپ دیکھیں کہ کیا اسے کہتے ہیں کہ آپ ہم لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ جب بہترین بننے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو یوتھ ہے، اچھے اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، اچھے ہیئر اسٹائل بنا لیتے ہیں، زیادہ فیشنیبل ہو جاتے ہیں، زیادہ اسکل سیکھ لیتے ہیں،
اور یہی ہمارا رجحان ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے صاف الفاظ میں دیکھیں حدیث میں بتا دیا ہے کہ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ادھر ادھر کی پریورٹیز چھوڑنی پڑیں گی ہمیں، ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ ہم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اس لیے ہمیں بہترین بننے کے لیے قرآن سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ اور یہ بہترین ہمیں کوئی لوگوں کی نظر میں نہیں بننا، ہمیں یہ بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بننا ہے۔ لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا اگر آپ سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں تو، اصل تو آپ کی اپنی جو شخصیت ہے وہ نکھرے گی۔ چیزوں کو سیکھنا، چاہے کسی بھی طرح کا علم حاصل کرنا، انسان کی گروتھ میں شامل ہے نا۔ جب آپ نئی چیزیں سیکھتے ہیں تو آپ گروم کرتے ہیں، اور قرآن دیکھیں مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اس کو تو سیکھنے سے آپ خود سوچیں کہ آپ کی کس کس طرح کی گرومنگ ہوگی۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور جگہ پر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت ہو۔ دیکھیں یہ بھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پیغمبر تھے، ٹھیک ہے، اور پیغام لے کے آئے تھے، اللہ نے ان کو اپنا پیغام دے کے بھیجا۔ تو ان کی صحیح بخاری حدیث جو ہے اس میں 3461 میں انہوں نے کہا کہ میری پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے نا، اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ دین کے علم کو آگے پہچانے کی ترغیب ہے، اور اگر کسی کے پاس قرآن یا سنت کا تھوڑا سا بھی علم ہے تو وہ اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب جو ان پر نازل ہوئی تھی قرآن، اگر یہ وہ اپنے تک رکھتے اور آگے نہ پہنچاتے تو آج ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہوتی؟ ہمیں اگر ہدایت مل سکتی ہے، ہمیں کسی چیز کے بارے میں گائیڈنس چاہیے، وہ مل سکتی ہے تو وہ قرآن سے ہی ملے گی نا۔ تو جس طرح انہوں نے آگے جو ہے وہ علم پہنچایا، پھر وہ پہنچتے پہنچتے ہم تک پہنچائے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ علم اپنی نسلوں کو دیں، اور تاکہ وہ اس سے آگے بھی ٹرانسفر کر سکیں۔ تو ہر نسل جو ہے وہ آنے والی، جیسے ہم سے جو آگے نسلیں چلیں گی، ظاہری بات ہے ہمارا ہی کام ہے نا ان کو دین کی علم پرووائڈ کرنا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی بہت رکھا ہے، ابھی آپ دیکھیے گا کہ آگے اجر کیا ہے۔ کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے اس کو سننا ہے، بلکہ ہم نے اس کو آگے بھی لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ نصیحت بھی ہے اور دیکھیں شفاعت بھی ہے نا، ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنے گی۔ اور دیکھیں یہاں پر تو اب چونکہ پہلے تو چلے یہاں حدیث تھی، لیکن یہاں پر تو قرآن کی یہ خود آیت ہے، یعنی کہ یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے نا، یہ آیت قرآن مجید کی آیت ہے سورہ قمر کی، اس میں آپ دیکھیں 4 مرتبہ اس میں بیسیکلی دہرایا گیا ہے، نمبر 17 میں بھی، 22 میں بھی، 32 میں بھی اور 40 میں بھی، کہ مطلب اس میں مفہوم تو یہی ہے، سیم ہی ہے اس کا، کہ جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، بس نیت اور کوشش جو ہے وہ ہمیں کرنی پڑے گی، اور جب ہم سمجھیں گے تو پھر ہم عمل کر سکیں گے۔ فرشتے، اچھا دیکھیں کتنی خوبصورت یہ بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم علم کی ایک مجلس قائم کرتے ہیں، یہ مجلس ہی ہوتی ہے نا، جیسے میں یہاں پہ پڑھا رہی ہوں، آپ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، تو مجلس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہم بیٹھے، ایک کمرے میں بیٹھے یا ایک ساتھ بیٹھے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے بھائی، یہاں پہ بیٹھ کے اور آپ وہاں پہ بیٹھ کر سن رہے ہیں تو بھی یہ ایک ورچوئل قسم کی مجلس بن جاتی ہے۔ تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور وہ اس عمل سے اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جو بھی یعنی جو معلم جو علم سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس مجلس میں اور اس علم عمل کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور بے شک عالم کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی۔ آپ سوچیں کہ آپ کر ہی کیا رہے ہیں، آپ ایک علم حاصل کر رہے ہیں، اور لیٹ سے آپ صرف 5 منٹ کے لیے یہ کام حاصل کر رہے ہیں، لیکن 5 منٹ کے لیے بھی تو آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تو ہیں ہی نا، علم تو حاصل کر رہے ہیں نا۔ اور آپ ڈیفینیٹلی جب آپ لوگوں کو سکھائیں گے تو آپ عالم بھی ہوں گے، یعنی ایک ٹائم پہ ہم معلم بھی ہوتے ہیں اور عالم بھی ہوتے ہیں، اور ہر انسان جو بھی علم جو قرآن کی تعلیم دے بھی رہا ہوتا ہے وہ اسٹل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان کبھی بھی قرآن میں ماسٹر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب بھی وہ پڑھے گا اس کو ایک نئی چیز ملے گی۔ تو اس کا الحمدللہ اتنا یہ اجر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم جو دعا کرتے ہیں اپنے لیے وہ تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے بہن بھائیوں سے، کزن سے، ماں باپ سے، سب سے کہتے ہیں دعا کریں، لیکن ایک اتنا چھوٹا سا اور اتنا زیادہ اجر والا حساب ہے کہ تمام عالم، بے شک عالم کے لیے آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز، آپ خود سوچیے گا کبھی بیٹھ کے کہ آسمان اور زمین میں کتنی چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ لفظ آتا ہے نا، حتی الحیتان فی الماء،
کہ اس میں جو لفظ ہے کہ اس سے الفاظ سے آیا، اور یہ واضح دلیل ہے کہ نہ صرف فرشتے بلکہ پانی میں موجود مخلوقات بھی علم حاصل کرنے والے کے لیے دعا کرتی ہیں۔ پانی میں کتنی مخلوقات جو ہے وہ مخلوقات ہیں، کبھی سرچ کیجئے گا آپ گوگل پہ، دیکھیے گا کہ پانی میں کس کس قسم کی مخلوقات ہیں۔ ہمیں تو خیر سے ان کے نام بھی نہیں پتا، بس دو چار لوگوں کے چیزوں کے نام پتا ہے، جیسے مچھلی کا نام پتا ہے، یا کوئی پران ہوگا، یا کوئی سی ہارس، اس ٹائپ کی دو چار چیزیں مجھے نام آتے ہیں ان کے، مجھے تو نہیں پتا آپ کو آتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن دیکھیں چیزوں کے نام بھی نہیں آتے، وہ تمام چیزیں ہمارے لیے دعا کرتی ہیں جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو، اور اس سے بڑھ کر اور ہمیں اجر کیا چاہیے ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ قرآن کو عوام کے دلوں تک آسانی سے پہنچانا ہمارا مقصد ہے، کہ ہم خود بھی پڑھیں، یہ تو ہمارا مقصد ہوئے گا ہی ہوگا نا، لیکن ہم نے اس کو دوسروں سے بھی پہنچانا ہے۔ اور ہم کس طرح پہنچا سکتے ہیں؟ خود پڑھ کر ہم اپنے گھر والوں کو سنا سکتے ہیں، جو ارد گرد ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد جو بھی ہے، ہم ان کو بتائیں آج کی آیت میں ہم نے یہ سیکھا ہے۔ خاص طور پہ پیرنٹس سے تو میں ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ ضرور آپ خود سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں، اس کا سوال ہوگا آپ سے۔ کہتے ہیں ہر نعمت کا سوال ہے نا، تو اپنے بچے کو تربیت دینی ہے، قرآن سکھانا آپ پہ جو ہے وہ فرض جیسا درجہ رکھتا ہے۔ آپ نے سکھانا ہے اپنے بچوں کو کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، اور وہ کس طریقے سے اس آیت کو سیکھ سکتے ہیں، اس سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن کو عوام کے دلوں تک آسانی سے پہنچانا، تو میرا تو یہی مقصد ہے کہ اس کورس کے ذریعے ہمیں آپ کے دلوں میں، خاص طور پہ ہاؤس وائز، اسٹوڈینٹس، اور بزنس پیپل جو ہیں، اور یا پھر آپ کا کوئی بھی کوئی کیا اسے کہتے ہیں، کوئی جاب کرنے والا ہے، تو کچھ ہر انسان کے لیے یہ اتنا آسان ہو جائے کہ اس کو سمجھنا اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہ رہے۔ تو یہ سیریز عام مسلمان کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ وہ قرآن کو سمجھے، اس سے تعلق کو محسوس کرے، ٹھیک ہے، اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی نیت پیدا کرے۔ اچھا ہوتا ہے ہم چیزوں کو جب ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے قرآن کو، جب ہم ٹرانسلیشن سے پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم اس کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں، تو پھر وہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ سبق ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ کس قسم کے سبق ہمیں مل سکتے ہیں۔ پھر علم کے ساتھ فہم کو فروغ دینا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، کہ علم تو ہم حاصل کر ہی لیں گے نا، اس ترجمہ پڑھنا تو کافی نہیں ہے۔ تو اس سیریز کا مقصد قرآن کے پیغام کو دل نشین انداز میں بیان کرنا ہے، تاکہ سامع اس سے اپنی ذات سے جڑ سکے، یعنی آپ لوگ اس سے اپنی ذات سے جڑ سکیں۔ جب آپ اس کو اپنی ذات سے جوڑیں گے، آپ کو یہ گرومنگ میں ہیلپ کرے گا۔ اخلاقی تبدیلی اور عمل کی تحریک دینا، یہ سیریز محض معلوماتی نہیں ہے بلکہ تبدیلی کا آغاز ہے۔ یہاں سے آپ کو ہر روز جب بتایا جائے گا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ سبق حاصل ہو رہا ہے، عام زندگی میں آپ نے اس کو اس طرح اپلائی کرنا ہے، تو یقیناً یہ آپ کے اندر تبدیلی لے کر آئے گا، اور اب آپ نے سچے دل سے نیت کی اس سے بدلنے کی، تو یہ یقیناً آپ کو بتلائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت تھی، دیکھیں ہم نے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ جیسا کہ میں محبت سے، اور کہتے ہیں نا کہ بہت ہی شفقت سے اور آرام آرام سے تبلیغ کرنا، کسی کو برا بھی نہ لگے، کسی کو بہت حاوی بھی نہ لگے، دین کو آسان کر کے ایکسپلین کرنا ہے تاکہ اس پر عمل بھی آسان ہو سکے۔ پھر زندگی کے ہر پہلو کو قرآن سے جوڑنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کر سکے۔ تو آپ یہ بتائیں، ہم نے تو اس دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، تو ہر وقت ہم عبادت، جس طرح کہتے ہیں کہ قرآن تو نہیں پڑھ سکتے، ہر وقت بیٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اور بھی پہلوؤں پر کام کرنا ہے نا، کھانا بھی بنانا ہے، اگر کوئی فادر ہے تو اس نے باہر جاب بھی کرنی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے گا کہ قرآن آپ کو سکھائے گا کہ آپ ہر لمحہ اپنے کام کو کس طرح عبادت بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک ہانڈی بنا رہے ہیں تو وہ ہانڈی بننے کے ساتھ ساتھ آپ کو ثواب کیسے ملے گا؟ اگر آپ اگر آپ جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں تو جاب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ جو ہے وہ ثواب کس طرح مل سکتا ہے؟ تو ہر چیز کو ہم نے ریلیٹ کرنا ہے اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، تاکہ ہم ہر چیز کو عبادت بنا سکیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ام، ایک اور چیز جو ہے سیکھنے کے ساتھ عمل کی دعوت دینا، یہ تو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا نا، کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو آپ سیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ، آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کو آگے جو ہے وہ اس کی تبلیغ کریں۔ تو یہاں پر میں بس ایک ان شارٹ آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سیریز اس سنت نبی پر عمل کرتے ہوئے بنائی گئی ہے، تاکہ قرآن کا پیغام آسان اور مختصر انداز میں ہر فرد تک پہنچ سکے، چاہے اسے قرآن کا تھوڑا سا بھی علم ہو۔
تو اس سیریز کا یہ مقصد ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت اور بچہ، یعنی یہ اتنی آسان ہے کہ مرد عورت اور بچہ تک بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہو اس سیریز سے فائدہ اٹھا سکیں، چاہے وہ طالب علم ہو، گھریلو فرد ہو، مسجد، اسکول مدرسہ سے وابستہ ہو، یا کوئی آسان جو ہے وہ اس آسان فہم یعنی بہت ہی آسان، مختصر اور با مقصد قرآنی فہم سلسلے کا حصہ بن سکتا ہے۔ یہ کوشش نہ صرف سیکھنے کا ذریعہ ہے بلکہ دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو میں اینڈ کرتی ہوں اس کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اس کوشش کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، ہمیں اخلاص عطا کرے اور اس پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمیں غلطیوں سے محفوظ رکھنا، ہمیں حق پر استقامت دینا اور قرآن کے خادمین میں شامل فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس سیریز کو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑ سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سیریز جو ہے وہ بہت بینیفٹ دے گی۔ انشاءاللہ اس کو ضرور جوائن کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔